بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 571 ہے، اور آج کا عنوان ہے بد زبان اور بد اخلاق شخص سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحش، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا شخص ہے، یا فرمایا یہ اپنے خاندان کا بہت برا شخص ہے۔ پھر جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے بارے میں وہ بات فرمائی، پھر اس سے اتنی نرمی سے بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جسے لوگ اس کی بدزبانی اور فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حاضرین و ناظرین، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حکمت، حسن اخلاق اور مسلمانوں کے لیے تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کردار کو خوب پہچانتے تھے اور ہر شخص کے ساتھ اس کی کیفیت کے مطابق معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی حقیقت بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کی کردار سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جب وہ شخص مجلس میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سختی یا بدتمیزی کا رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ نرمی، خوش اخلاقی اور شائستگی سے گفتگو فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے برے کردار سے آگاہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت حسن اخلاق اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی بد زبان یا سخت مزاج شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آنا مصلحت اور حکمت کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ اس کی کردار کی تعریف یا اس کی برائی پر رضامندی کی وجہ سے۔ دین اسلام حکمت کے ساتھ معاملات انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جس سے لوگ اس کی بد زبانی، گالی گلوچ، سخت کلامی اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے دور رہیں۔ یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ زبان کی خرابی انسان کو لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا مقام پست کر دیتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، نرم گفتاری، حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں، اور اگر کسی شخص کے اخلاق درست نہ ہوں تو اس کی اصلاح کی مناسب انداز میں کوشش کی جائے، لیکن خود اس کے مقابلے میں بد اخلاقی اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنانے، اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنے اور حق کے ساتھ حکمت، نرمی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔